الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، ختم نبوت کورس سبق نمبر 19 میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور پرنور صاحب الاولیاء خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں اپنی موضوع کی جانب۔ قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان لکھا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آئیں گے، اور بعد کا مطلب ہے کہ میری وفات کے بعد آئیں گے، اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ قادیانی اعتراض کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ بعد کے لفظ سے موت مراد نہیں ہوتی، جیسا کہ درج ذیل آیت میں بھی بعد کا لفظ ہے، لیکن وہاں بعد کے لفظ سے مراد موت نہیں ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے بعد اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت میں بھی بعد سے مراد موت نہیں، بلکہ بعد سے مراد یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث آیت میں بھی بعد سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہے، بلکہ بعد سے مراد یہ ہے کہ میرا زمانہ نبوت ختم ہونے کے بعد وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ قادیانی اعتراض کرتے ہیں، اعتراض نمبر 2، قادیانی کہتے ہیں کہ معراج کی رات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ نہیں تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں تھے۔ قادیانی کے اس اعتراض کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور مرزا قادر نے لکھا ہے موسیٰ وہی مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور مردوں میں سے نہیں ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 69۔ پس جب معراج میں ملاقات کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو سکتے ہیں، تو معراج میں ملاقات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ نہیں ہو سکتے؟ جواب نمبر 2، معراج کی رات تمام فوت شدگان کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، اور جبریل امین علیہ السلام زندہ تھے، اور باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام فوت شدہ تھے۔ معراج کی رات میں 3 قسم کی ملاقات تھی۔ ایک زندہ سے ملاقات، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام سے ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات اس حدیث شریف میں ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب اور دودھ لایا گیا. آپ نے انہیں دیکھا تو دودھ لے لیا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطری چیز کی ہدایت دی. اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر ہے 5663. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. عن مالک بن صعصعة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلة اسرى به ثم صعد حتى اتى السماء ثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. حضرت مالک بن صعصع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے متعلق فرمایا کہ پھر آپ اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا کہ جبریل علیہ السلام. پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا؟ کہ کہا کہ جی ہاں. پھر جب وہاں پہنچے تو سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے. یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں. انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا. دونوں نے جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی. بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3430. فوت شدگان سے ملاقات. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات. عن عبداللہ بن مسعود قال لما كان ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوا عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزل فاقتله فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يعجوج ومعجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا افسدوه فيجازون إلى الله فعدوا الله أن يميتهم فتنتون الأرض من ريحهم فيجعلون إلى الله فادعوا الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فأعهد إلى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس قد حامل التي لا يدري أهلها متى تفجعوهم بولادتها. قال العوام ووجدي تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوج. سورة الأنبياء آیت 96. وهم من كل حدب ينسلون. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اسرا یعنی معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم
علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو سب نے آپس میں قیامت کا ذکر کیا. سب نے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا، لیکن انہیں قیامت کے متعلق کچھ علم نہیں تھا. پھر سب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہیں بھی قیامت کے متعلق کچھ علم نہ تھا. پھر سب نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا قیامت کے آ دھمکنے سے کچھ پہلے دنیا میں جانے کا مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے، لیکن قیامت کے آنے کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے، وہ کب قائم ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا میں زمین پر اتر کر اسے قتل کر دوں گا. پھر لوگ اپنے اپنے شہروں ملکوں کو لوٹ جائیں گے. اتنے میں یاجوج اور ماجوج ان کے سامنے آئیں گے اور ہر بلندی سے وہ چڑھ دوڑیں گے. وہ جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے اور جس چیز کے پاس سے گزریں گے اسے تباہ اور برباد کر دیں گے. پھر لوگ اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انہیں مار ڈالیں. چنانچہ وہ سب مر جائیں گے. ان کی لاشوں کی بو سے تمام زمین بدبودار ہو جائے گی. لوگ پھر مجھ سے دعا کے لیے کہیں گے تو میں پھر اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں بہا لے جائے گی. اس کے بعد پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح کھینچ کر دراز کر دی جائے گی. پھر مجھے بتایا گیا کہ جب یہ باتیں ظاہر ہوں تو قیامت لوگوں سے ایسے قریب ہوگی جس طرح حاملہ عورت کے حمل کا زمانہ پورا ہو گیا ہو اور وہ اس انتظار میں ہو کہ کب ولادت کا وقت آئے گا اور اس کا صحیح وقت کسی کو معلوم نہ ہو. عوام بن حشب کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو پھر وہ ہر ایک ٹیلے پر سے چڑھ دوڑیں گے. بحوالہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4081. اب زندہ کی فوت شدگان سے ملاقات، جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات. ان مالک ابن سعسعة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلة اسرى به حتى اتى السماء الخامسة فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. حضرت مالک بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رات کے متعلق بیان کیا جس میں آپ کو معراج ہوا کہ جب آپ پانچوں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں ہارون علیہ السلام سے ملے. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی. بحوالہ بخاری حدیث نمبر ہے 3393. اس تفصیل کے بعد قادیانی اعتراض خود ہی باطل ثابت ہو گیا کیونکہ ان سب ملاقاتوں کی تفصیل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. اعتراض نمبر 3، قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر اعتراض کرتے ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا. حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. بحوالہ بخاری حدیث نمبر ہے 1330. قادیانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہودیوں کا تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، لیکن عیسائیوں کے نبی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو عیسائیوں نے کیسے ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا؟ اس کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں. جواب نمبر 1، یہ حدیث سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی نہیں بلکہ حیات کی دلیل ہے
کیونکہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوتی تو ان کی قبر کسی جگہ موجود ہوتی اور وہ سجدہ گاہ ہوتی، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہونے کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ جواب نمبر 2، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً سارے نبی برحق ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں، جبکہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو یہود اور نصارہ نے سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ جواب نمبر 3، یہ دو روایتیں ملاحظہ فرمائیں۔ ان روایتوں میں ذکر ہے کہ یہود اور نصارہ نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ کے ملعون ہونے کا سبب صرف یہ نہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، بلکہ ان کے ملعون ہونے کا سبب یہ تھا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ نیک لوگوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بناتے تھے۔ لہذا صرف یہ کہنا کہ عیسائی اپنے پیغمبر یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کر ملعون ہوئے کسی طور پر درست نہیں، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہی نہیں ہوئی، وہ تو اپنے بزرگوں اور سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، اور یہی ان کے ملعون ہونے کا سبب ہے۔ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذالک۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور اس چیز سے براج کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ بحوالہ مسلم، حدیث نمبر 1188۔ حدیث نمبر 2، عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور اولئک شریر الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام المؤمنین ام حبیبہ اور ام سلمہ دونوں نے ایک کنیسہ یعنی گرجا گھر کا ذکر کیا جسے ان دونوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی صالح آدمی مرتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی مورتیاں بنا کر رکھ لیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر ہے 724۔ قادیانی اعتراض کرتے ہیں، اعتراض نمبر 4، قادیانی کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں کتنے فرقے موجود ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ۔
جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے تو وہ کس فرقے سے تعلق رکھیں گے؟ قادیانی کے اس اعتراض کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ رضوان امت میں تفرقہ ڈالنے نہیں بلکہ امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے تشریف لائیں گے، لہذا جب وہ تشریف لائیں گے تو امت تفرقہ بازی کو چھوڑ کر متحد ہو جائے گی۔ جواب نمبر 2، سیدنا امام مہدی علیہ رضوان کی بیعت بیت اللہ میں ہوگی، اور آج بھی عموماً بیت اللہ میں ایک امام کے پیچھے تمام مسالک کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے تو امت کی ایسی صف بندی ہوگی کہ کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ جواب نمبر 3، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت امت میں اتحاد ہوگا، لیکن مرزا قادیانی کے کذاب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دور میں تمام مسلمانوں میں تو اتحاد پیدا کرنا دور کی بات ہے، خود اپنی قادیانی جماعت میں اتحاد پیدا نہیں کر سکا۔ آج بھی قادیانی جماعت کے 10 سے زائد فرقے موجود ہیں۔ قادیانی اعتراض نمبر 5 کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات ہم مان لیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے بارے میں سوال کریں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا اس وقت میں نگہبان تھا، اور جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد پھر تم ہی نگہبان تھے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو کیا وہ اپنی امت، اپنی قوم یعنی عیسائیوں کی حالت دیکھ نہیں لیں گے کہ عیسائی کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی قوم کی حالت دیکھ لیں گے تو قیامت کے دن یہ کیوں کہیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں موجود رہا تو میں نگہبان تھا؟ کہتے ہیں کہ یا تو قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط ہے اور یا آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ قادیانیوں کے اس اعتراض کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قادیانیوں کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی سے اس کی امت کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے بارے میں سوال کیا جائے، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت شروع ہو گیا، اور قیامت تک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی زمانہ نبوت ہے، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور جو عیسائی اس وقت موجود ہوں گے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے نبوت میں ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو سوال ہوگا وہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت شروع ہونے سے پہلے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہیں ہوں گے، اور ان سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ نہیں ہوگی، لہذا قرآن مجید کی آیات بھی صحیح ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ قادیانی اعتراض کرتے ہیں، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ علم نحو میں صریح یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا کا فاعل اور انسان مفعول بھی ہو، ہمیشہ اس جگہ توفی کا معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں۔ بحوالہ تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 45، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 162۔ قادیانی کے اس اعتراض کا جواب آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، مرزا قادیانی جیسے جاہل مطلق کو یہ بھی علم نہیں کہ لفظ کے معنی کی بحث علم نحو میں نہیں کی جاتی بلکہ علم لغت میں کی جاتی ہے، کسی امام لغت نے یہ قاعدہ نہیں لکھا۔ جواب نمبر 2، مرزا قادیانی کا
یہ قاعدہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے ہی باطل ثابت ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 620۔ اور ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے براہین احمدیہ کا وہ الہام، یعنی یا عیسیٰ انی متوفیک، جو 17 برس سے شائع ہو چکا اور اس وقت خوب معنی کھلے ہیں، یعنی یہ الہام اس وقت عیسیٰ کو بطور تسلیم کے ہوا تھا جب یہود ان کو مصلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ بجائے یہود ہنود کوشش کر رہے ہیں کہ اور الہام کے یہ معنی ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موت سے بچاؤں گا، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 23۔ ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، اس میں یہی اشارہ تھا کہ میں تمہیں قتل اور صلیب سے بچاؤں گا، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 362۔ اگر بقول مرزا قادیانی نحو کا یہ قاعدہ اتنا ہی درست تھا تو مرزا قادیانی نے خود کیوں اس قاعدے پر عمل نہیں کیا؟ جواب نمبر 2، اگر توفی کا معنی موت ہے تو پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین نے توفی کا معنی موت کیوں نہیں کہا؟ پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین نے ایک جگہ توفی کا معنی کیا ہے کہ میں لینے والا ہوں تجھ کو۔ پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین کا وہ ترجمہ ملاحظہ فرمائے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں لینے والا ہوں تجھ کو، یہ قادیانی حکیم نور الدین کا پہلے خلیفہ جو قادیانی تھا اس کا ترجمہ لکھا ہے، ملاحظہ فرمائے کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں لینے والا ہوں تجھ کو اور بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تجھے کافروں سے اور کرنے والا ہوں تیرے اتباع کو کافروں کے اوپر قیامت تک، بحوالہ تصدیق براہین احمدیہ صفحہ نمبر 7۔ اگر توفی کا معنی موت ہے تو پہلے قادیانی خلیفہ حکیم نور الدین نے کیوں اس جگہ پر توفی کا معنی موت نہیں کیا؟ جواب نمبر 3، قرآن مجید کی اس آیت میں مرزا قادیانی کے بنائے گئے قاعدے کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن ان کا معنی موت نہیں ہے، یعنی ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی فاعل اور انسان مفعول ہے لیکن معنی موت نہیں ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ آیت نمبر 2، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ان دونوں آیات میں فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے اور مفعول انسان ہے، لیکن توفی کا معنی موت نہیں بن رہا۔ ناظرین محترم، لیجئے مرزا قادیانی کا بنا ہوا قاعدہ قرآن مجید کی آیات سے اور خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے ہی باطل ثابت ہو گیا، اور قادیانیوں کے جو اعتراض تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا عقیدہ باطل ہے، اور الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کا عقیدہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، وہ برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔